اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر جتنے انسانوں کے گروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، ہر امت کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا، اور رسول کا کام یہ تھا کہ وہ رسول انسانوں کو، اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا تھا اور بت پرستی سے روکتا تھا، طاغوت سے روکتا تھا، ہر برائی سے روکتا تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائی قرار دیا۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام کا سلسلہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نظام کو، جس قانون کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھیجا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا یعنی ہدایت دے کر اور حق، دین حق دے کر روانہ کیا، کس کی طرف؟ اس امت کی طرف جو قیامت تک آنے والی ہے۔ اب یہ امت، جو کوئی شخص قیامت تک آنے والا ہے، چاہے وہ جو بھی مذہب سے تعلق اپنا رکھنے والا ہو، چاہے وہ یہود ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا حصہ ہے۔ ایک ہے امت اجابہ اور دوسری امت دعویٰ۔ امت اجابہ یعنی میں اور آپ جو اسلام کو تسلیم کر چکے ہیں، دوسرے وہ امت دعویٰ جن کا اسلام کا پیغام ابھی پہنچنا باقی ہے، یا وہ امت جو اسلام کو بھی تسلیم کرنا باقی ہے۔ یہ دونوں امتوں کے لیے قیامت تک جو بھی شخص آئے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں ہدایت آ چکی ہے، اور اس قرآن مجید پر عمل کرنے کا جو مزاج ہے، جو عمل کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہی دونوں چیزیں بن کر بنتی ہیں دین حق، دین اسلام کا جو سو اٹوٹ حصہ۔